عام مشاہدہ ہے کہ شہری زبان میں کئی زبانوں کے الفاظ اور لہجے مخلوط ہو جاتے ہیں، یعنی مکس اپ ہو جاتے ہیں، ڈائیورسٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ شہروں میں اور مختلف علاقوں کے لوگ ضروریات زندگی کی خرید و فروخت کے لیے آتے رہتے ہیں، ان سے میل ملاپ اور بات چیت کی وجہ سے شہریوں کی زبان ان کے لب و لہجہ جو متاثر ہو جاتا ہے، یعنی ایکسنٹ جو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے، جہاں پہ دوسری جگہ سے لوگ آتے رہتے ہیں نا، مکس ہوتے رہتے ہیں الفاظ اور بات کرنے کا جو ٹون ہے، اور نئی چیزیں ایڈ ہوتی چلی جاتی ہیں، اس میں وہ چاشنی اور وہ خوبصورتی باقی نہیں رہتی جو کہ خالص زبان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور اس وقت جو عرب تھے ان کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر، اپنی فلوئنسی کے اوپر بڑا ناز تھا کہ ہماری لینگویج، ہماری زبان سب سے خوبصورت ہے، اس لیے وہ زبان کے تحفظ کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ اس کو ہم کیسے سیف رکھیں، اور بیرونی آمیزش سے بچانے کے لیے نہایت اہتمام کرتے تھے، وہ خیال کرتے تھے کہ اس میں باہر کی دوسری زبانیں جو ہیں اس کے اندر مکس نہ ہوں، یہ خالص عربی جو ہے نا ایسے ہی رہے۔ اب اس سلسلے میں سب سے پہلا سٹیپ وہ کیا کرتے تھے، کیا قدم اٹھاتے تھے، بچے کو پرورش کے لیے شہر سے باہر بھیج دیتے تھے تاکہ اس کی زبان ادھر ادھر کے الفاظوں اور لہجوں کے اختلاط سے محفوظ رہے۔ بچہ پیدا ہی ہوتا تھا نا تو اس کو وہ ایکسپوز ہی نہیں کرتے تھے دوسری لینگویجز کی طرف، بھیج ادھر گاؤں میں دیتے تھے جہاں پہ صرف عربی ہی بولی جاتی تھی، اس لیے تاکہ دوسری زبانوں کے الفاظ جو ہے نا بچہ شروع سے ہی نہ سیکھے، اس کی مطلب بلٹ اپ ہو جائے اس کی جو لینگویج سکلز ہیں۔ اوکے، خصوصاً مکہ میں تو اس کی زیادہ ضرورت تھی کیونکہ یہ بابرکت شہر مرجع خلائق تھا، کیونکہ آف کورس یہاں پہ خانہ کعبہ تھا، اور خانہ کعبہ آف کورس ابھی بھی ہے۔ اس وقت کی بات ہم کر رہے ہیں کہ اس وقت دور 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 دراز سے لوگ جب حج کے لیے آتے تھے، ہر طرف سے آتے تھے، ایک کارواں جاتا تھا تو دو آ جاتے تھے، اور یہ لوگ مختلف علاقوں کے ہوتے تھے، ڈیفرنٹ پلیسز سے ہوتے تھے، اور اپنی اپنی بولیاں اور لہجے وہ رکھتے تھے۔ ظاہر ہے ایسے ماحول میں پروان چڑھنے والے بچے کی زبان خارجی اثرات یعنی باہر کے جو اثرات ہوتے ہیں اسے متاثر افیکٹڈ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے مکہ مکرمہ کے صاحب حیثیت شرفاء لوگ جو تھے اپنے بچوں کو رضاعت یعنی دودھ پلانے کے لیے دیہات اور گاؤں کے اندر جو رہائش پذیر زبان آور قبیلے تھے، یعنی کہ جن کی خوبصورت زبان والے جو قبیلے تھے وہاں پر بھیجا کرتے تھے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، تاکہ ابتدا سے ہی فصیح عربی ان کی زبان پر چڑھ جائے اور ان کا مٹھاس بھرا لہجہ ان کی گفتگو میں رچ بس جائے۔ جی، سو فار تو ہمیں یہ پتا تھا کہ دودھ پلانے کے لیے گاؤں میں بھیج دیتے، لیکن اس کی وجہ کیا تھی وہ نہیں پتا تھی۔ اب وجہ یہ بتائی جا رہی ہے تاکہ زبان جو ہے اس کے اندر کسی دوسری زبان کا لفظ ایڈ نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ خانہ کعبہ میں کہاں کہاں سے دوسری جگہ سے دوسری کنٹری سے لوگ وہاں اس وقت بھی آتے تھے، تو کیونکہ بچے آف کورس جہاں پر رہتے ہیں، جہاں پہ کھیلتے کودتے ہیں، دوسرے لوگوں کو جب بات کرتے دیکھتے ہیں، ان کے الفاظ ان کے کانوں میں پڑتے ہیں تو وہ ان کا ایک تو لہجہ خراب ہو سکتا ہے، دوسرا دوسری زبانوں کے الفاظ جو اس کے اندر آ سکتے ہیں، تو اس لیے وہ یہ گوارا کرتے تھے کہ بچوں کو ہی دور کر کے ایسی جگہ بھیج دیا جائے جہاں پر صرف وہ خالص عربی بولے اور خالص عربی سنیں، اور عربی کا جو میٹھا لہجہ ہے وہ جب وہ گفتگو کرے تو اس میں صرف اسی کی جھلک ہو۔ اب اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے بھی اپنے پوتے کی رضاعت کے لیے کسی دیہاتی عورت کی تلاش شروع کر دی، چونکہ دودھ پلانے والیوں کو بچوں کے والدین کافی کچھ دیتے تھے دودھ پلانے کے عوض، کیونکہ ظاہر یہ بڑی ایک خدمت ہے، اس لیے بچے حاصل کرنے کے لیے گاؤں کی عورتیں مکہ مکرمہ آتی تھی، ان کی جاب ہی ہوتی تھی، کیونکہ وہ ایک مطلب ٹائم تھا وہاں جاتی تھی اور بچوں کو اپنے ساتھ لے کے گاؤں واپس چلی جاتی تھی۔ اب جن دنوں جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، انہی ایام میں انہی دنوں میں قبیلہ بنی سعد کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئیں، یعنی اکٹھے قافلے ظاہر جایا کرتے تھے، تو ایک ہی قبیلہ کی عورتیں تھیں جن کا نام بنو سعد تھا۔ انہی عورتوں میں ایک عورت حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جن کو جانے دو عالم کی رضائی ماں بننے کا عظیم شرف حاصل ہوا، اور رضاعت با کرامت کی پر لطف رودات انہی کی زبانی پیش خدمت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا، کھانے کو کچھ نہ رہا، تو بنی سعد سے تعلق رکھنے والی 10 عورتیں رضاعت کے لیے بچوں کی تلاش میں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ میں بھی اپنے خامند کے ہمراہ ان کے ہم رکاب تھی، یعنی قافلے کے اندر ہی تھی، سواری کے لیے، یعنی کہ گاڑیاں تو اس وقت نہیں ہوتی تھی، نہ کوئی بسیں ٹرکیں ہوتی تھی، کیا ہوتا تھا یا تو واک کرتے تھے یا پھر اونٹوں پہ یا گدھوں کے اوپر یا پھر گھوڑوں کے اوپر سفر کیا جاتا تھا،
اور وہ بھی اکٹھے مل کر سفر کرتے تھے تاکہ ایک دوسرے کا ساتھ رہیں۔ اب سواری کے پاس ان کے پاس کیا تھا، ایک اونٹنی تھی، اور سالی کی وجہ سے اونٹنی کے تھن خشک ہو چکے تھے اور اس میں سے ایک قطرہ دودھ کا نہیں نکلتا تھا۔ گدھی بھی اتنی لاغر کمزور ہو چکی تھی کہ بمشکل چل رہی تھی، بار بار پیچھے رہ جاتی تھی، قافلے والوں کو رک رک کر ہمارا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ بہرحال جوں توں کر کے ہم مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور بچوں کی تلاش شروع کر دی۔ میری ساتھی عورتوں کو تو بچے مل گئے، مگر عجیب اتفاق ہوا کہ مجھے کوشش کے باوجود کوئی بچہ نہ مل سکا۔ اسی دوران عبد المطلب بھی ادھر آ نکلے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ تو کون ہے؟ بنی سعد کی ایک عورت ہوں، میں نے جواب دیا۔ تیرا نام کیا ہے؟ عبد المطلب نے پوچھا۔ حلیمہ، میں نے بتایا۔ یہ سنتے ہی عبد المطلب کے چہرے پر مسرت خوشی امڈ آئی اور مسکراتے ہوئے بولے، خوب خوب، حلم اور سعادت یہ دو ایسی صفات ہیں جن کے ساتھ عمر بھر کی بھلائی اور دائمی عزت وابستہ ہے۔ حلیمہ، میرے گھر میں ایک بچہ ہے، میں نے اس کے بارے میں بنی سعد کی دیگر عورتوں سے بھی بات چیت کی ہے، مگر کیونکہ اس کا والد زندہ نہیں ہے اس لیے کوئی عورت اسے لینے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ وہ سب کہتی ہیں کہ ہم تو بچے کے ماں باپ سے انعام و اکرام ملنے کی توقع پر رضاعت کی خدمات انجام دیتی ہیں۔ جس بچے کا باپ وفات پا چکا ہو اس کی رضاعت سے ہمیں کسی خاص بھلائی کی امید نہیں۔ حلیمہ، کیا تو اسے لینے کے لیے تیار ہے؟ امید ہے کہ وہ تیرے لیے باعث سعادت ہوگا۔ عبد المطلب نے پوری صورتحال بیان کی تو میں نے کہا، ذرا ٹھہریے، میں اپنے شوہر سے پوچھ لوں۔ شوہر کی اجازت لینے کے لیے جاتی ہیں۔ چنانچہ میں اپنے شوہر کے پاس آئی اور ان کو بتایا کہ مجھے تو کوئی بچہ نہیں مل سکا، البتہ عبد المطلب کا ایک یتیم پوتا ہے، اگر اجازت ہو تو میں اسی کو ہی لے لوں۔ مجھے یہ بات کچھ اچھی معلوم نہیں ہوتی کہ باقی تمام عورتیں تو بچے لے کر جائیں اور میں خالی ہاتھ لوٹ جاؤں۔ خاوند نے بخوشی اجازت دے دی تو میں دوبارہ عبد المطلب کے پاس آئی۔ وہ بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ جب میں نے انہیں خاوند کی رضامندی کے بارے میں بتایا تو وہ کھل اٹھے اور مجھے ساتھ لے کر آمینہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ آمینہ نے مجھے اہلاً و سہلاً کہا اور پھر اس کمرے میں لے گئی جس میں بچہ تھا۔ اب وہ نہایت ہی سفید اونی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، سبز رنگ کی ریشمی چادر پر محو خواب تھا، اس کے بدن سے خوشبو کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی، فضا میں دل آویز مہک رچی بسی تھی۔ اتنا حسین و جمیل بچہ اور اتنا پیارا بچہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس خیال سے کہ وہ جاگ نہ اٹھے میں دھیرے دھیرے آگے بڑھی، ہاتھ اپنا اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اسی وقت اس نے آنکھیں کھول دیں اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کی روشن روشن آنکھوں سے کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ میں بے تابانہ اس پر جھک گئی، اس کی پیشانی چوم لی، پھر اسے اٹھا کر سینے سے لگایا، گھر والوں سے اجازت لی اور اپنے قیام گاہ پر واپس آ گئی۔ تو حلیمہ دوسری عورتوں کے لیے کیا فرماتی ہیں کہ تو سچایا نا اے یتیم جو ہاں، پر اے رب دی تقسیم جو ہاں، تو سبخت سوار جگیراں دے، تو سچائے بال امیراں دے، مینوں مل گیا ہو مینوں مل گیا رب دا جانی، میں سچ مچ ہو گئی رانی۔ محشر تائیں کوئی دائی نہ رل سی، محشر تائیں کوئی دائی نہ رل سی، میرے بختاں نال کہ دسویں حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال، بولو اکھیاں ما زاغل بصر واللیل دے ونگڑے وال، لکدا پھردا چن اسمانی ویکھ کے حسن و جمال، کہ دسویں حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال۔ سبحان اللہ۔ رب خشک سالی کے دوران اچھی غذا میسر نہ آنے کی وجہ سے میرا دودھ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ میرا اپنا بیٹا بھوک سے بلکتا اور روتا رہتا تھا، نہ خود سوتا تھا نہ ہمیں سونے دیتا تھا۔ جب میں عبد المطلب کے پوتے کو دودھ پلانے بیٹھی تو حیرت انگیز طور پر بے تحاشا دودھ اتر آیا۔ ایک طرف سے پلانے کے بعد جب دوسری طرف سے پلانا چاہا تو اس نے منہ پرے کر لیا، گویا کہ دوسری جانب اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دی۔ رضاعت کی پوری مدت ان کا یہی معمول رہا۔ دودھ کافی تھا، میں نے اپنے بچے کو بھی پلایا اور اس طرح وہ بھی سیر ہو کر سو گیا۔ اب دونوں بچوں کو آرام سے لٹانے کے بعد جب اپنا پیٹ بھرنے کی فکر ہوئی، میرا خاوند اٹھ کر اونٹنی کی طرف گیا کہ شاید
مسلسل نچوڑنے سے کچھ رس ٹپک ہی پڑے، مگر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہم نے دیکھا کہ اونٹنی کے تن پوری طرح سے بھرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم نے خوب دودھ دوہا اور جی بھر کے پیا۔ قحط کے بعد وہ پہلی رات تھی جو ہم نے پوری آسودگی سے بسر کی۔ پر آسائش یعنی آرام والی رات گزارنے کے بعد صبح جب جاگے، صبح اٹھے تو میرا خاوند کہنے لگا، حلیمہ واللہ تو کوئی بڑی مبارک روح لے آئی ہے۔ میں نے جواب دیا، بخدا مجھے یہی امید ہے۔ واپسی پر آمنہ کے لال کو سینے سے لگائے جب میں سواری پر سوار ہوئی تو اس مولود مسعود کی برکت نے ایسا اثر دکھایا کہ وہی سواری جو آتی دفعہ چلنے سے قاصر تھی، اتنی تیز گام ہوئی کہ بار بار کارواں کو پیچھے چھوڑ جاتی۔ وہ لوگ مجھ سے کہتے کہ حلیمہ ہم پر ترس کھا، اتنی تیز نہ چل کہ ہم تیرا ساتھ نہ دے سکیں۔ میری ساتھی عورتیں حیرت سے پوچھتیں، حلیمہ کیا یہ وہی سواری نہیں ہے جو آتے وقت اتنی لاغر تھی کہ تیرا بوجھ ہی نہیں سہار سکتی تھی اور تجھے بار بار اتر کر پیدل چڑھنا پڑتا تھا؟ تو میں جواب دیتی، سواری تو وہی ہے۔ تو تعجب سے پکار اٹھتی، تو پھر کیا ہوا؟ میں کہتی کہ سوار بدل گیا ہے، واللہ اب تو اس کی شان ہی نرالی ہے۔ کہ ڈاچی حلیمہ والی ڈاڈی کمزور آخی، قدم قدم تے ڈھاندی اے جے بے زور آخی، ڈاچی دے بھاگ پھلے مدنی دے قدمہ تھلے، ڈاچی پہ تیز چلے کیویں کرم کریم کمایا، حلیمہ کولوں پوچھ سکدے، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حلیمہ پر تو بے شمار اشعار ہیں، بے شمار نعتیں ہیں۔ اس وقت میرے ذہن میں جو بھی شعر آیا میں نے پڑھ دیا، میرے لیے بہت ہی مزہ آ رہا ہے۔ اب جب لے کر کے آمنہ کے لال کو حلیمہ چلتی ہیں تو یوں ہی سفر بخیریت تمام ہوا، اور جب ہم اپنے گھروں میں پہنچے تو فضا یوں مہک اٹھی کہ بنی سعد کا کوئی ایسا گھر نہ تھا جس سے کستوری کی خوشبو نہ پھوٹتی ہو۔ اس مبارک بچے کی آمد سے میرے گھر میں خوشحالی اور راحت کا دور دورہ ہو گیا۔ حلیمہ پکڑ کر کھڑی ہیں، گود میں لیے سوچ رہی ہیں کہ کون سی جگہ ایسی ہے جس اس کے شایان شان کے اس بچے کو میں وہاں پر رکھوں۔ کہ حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہر طرف راحت، خوشحالی۔ ہمارا علاقہ قحط زدہ تھا، گھاس اور سبزہ نام و نشان کو نہ تھا، مگر میری بکریاں جب سرے شام صحرا سے واپس آتی ان کے پیٹ غذا اور تھن دودھ سے بھرے ہوتے، جبکہ باقی لوگوں کی بکریاں بھوکی لوٹ کر آتی، ان کے نیچے ایک قطرہ دودھ کا نہ ہوتا۔ قبیلے والوں کو مجھ پر رشک آتا اور اپنے نوجوانوں سے کہا کرتے کہ تم بھی وہیں بکریاں چرایا کرو جہاں حلیمہ بکریاں چراتی ہے۔ نوجوان جواب دیتے، چراتے تو ہم بھی وہی ہیں، اللہ جانے ہماری بکریاں بھوکی کیوں رہ جاتی ہیں۔ اسی سرور، فرحت اور خیر و برکت کے عالم میں دودھ پلاتے ہوئے جب 2 سال کا عرصہ گزر گیا تو میں نے دودھ چھڑا دیا۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے صرف حلیمہ ہی فیض یاب نہیں ہوئی، بنی سعد کے دیگر افراد کو بھی وافر حصہ ملا۔ قبیلے کا کوئی فرد اگر بیمار پڑ جاتا، مرض سے متاثرہ حصے پر آپ کا دست مبارک یعنی آپ کا ہاتھ رکھا جاتا اور آپ اسی وقت شفا ہو جاتی۔ اس طرح کوئی جانور اگر بیمار ہو جاتا تو اس پر بھی آپ کا دست شفقت پھرایا جاتا اور وہ بھی بھلا چنگا ہو جاتا تھا۔ اب بنی سعد کی فصاحت اور بلاغت پورے عرب میں مسلمہ تھی، یعنی سب جانتے تھے کہ ان کی زبان کی جو فلوئنسی ہے، جو اب کیا ایزی ورڈ اس کے لیے کیا ہے، جو روانی ہے، اس کے مرد تو کیا عورتیں بھی ان کی شاعرہ تھیں۔ مائی حلیمہ کی دعاؤں بھری یہ مختصر سی لوری جو وہ آقا کریم کو لوری جو دیا کرتے تھے، وہ لوری ہی کتنی خوبصورت ہے کہ اے میرے رب، جب یہ بچہ تو نے عنایت کیا ہے تو اسے عمر دراز بھی عطا فرما، اسے بلندیوں تک پہنچا دے، اسے عروج نصیب فرما، اس کے ساتھ عداوت رکھنے والوں کے مکر و فریب کو ناکام بنا۔ حلیمہ تو خیر پھر بھی خاصی عمر کی خاتون تھی۔ ان کی بیٹی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل نو عمر بچی تھی، اس وقت وہ بھی جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلاتے ہوئے، یعنی ان کے ساتھ وہ کھیل رہی ہوتی تھی تو منظوم آرزوؤں کے نذرانے پیش کرتی رہتی تھی۔
وہ فرماتی کہ میرا یہ بھائی نہ تو میری ماں سے پیدا ہوا، نہ ہی میرے باپ یا چچا کی اولاد